رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون قلب کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ محمد خبیب قریشی سے کہ تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے حافظ محمد خبیب قریشی جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں قاری حفیظ اللہ راجپڑ سے کہ اپنے مخصوص انداز میں اس ٹرانسمیشن میں عقیدت کے پھول بکھیریں۔ ماگھور پریاں جے کد منتا جتھ جاتھ پگا اترہ متتی ویو فرش کا عرشت سون سجن ایڑی کہیں کہ نصیب عزت تھی ماگھور پریاں جے کد منتا جتھ جاتھ پگا اترہ متتی ویو فرش کا عرشت سون سجن ایڑی کہیں کہ نصیب عزت تھی ویو فرش کا عرشت سون سجن ایڑی کہیں کہ نصیب عزت تھی جہی ماں جگو دم مٹھیڑو جمیو ان ماں مٹھیا جو مانو چو جہی ماں جگو دم مٹھیڑو جمیو ان ماں مٹھیا جو مانو چو جہیں جائی جی گھر پھوتا قدم وڈی دائی حلی منی شہرت تھی ویو فرش کا عرشت سون سجن ایڑی کہیں کہ نصیب عزت تھی ماگھور پریاں جے کد منتا جتھ جاتھ پگا تی رحمت
متتی ويفرشك عرشت سون سجانو اڑی کہیں کہ نصیب عزت دی ويفرشك عرشت سون سجانو اڑی کہیں کہ نصیب عزت دی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب قاری حفیظ اللہ راجپر صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت و محبتوں اور چاہتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے. چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ دینی رہنمائی کی جانب، اور آج ہماری دینی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امیر حمزہ کھوسو صاحب. بہت شکریہ محترم ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. آپ سے پہلا سوال میں یہ کروں گا کہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ بڑا اہم سوال ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور رمضان کا پیغام کیا ہے، رمضان مبارک ہمیں کیا درس دیتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا، جیسے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن کے اندر واضح نشانہ ہدایت کی موجود ہیں، اور یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. آج دیکھو امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یار دیکھو جماعتیں بہت ہیں، مسلمانوں کے گروہ بہت ہیں، مسلمانوں کی مساجد الگ ہیں، ہم کہاں جائیں؟ تو قرآن کریم ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے جو فرقان ہے. تو رمضان مبارک کا اس حوالے سے یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ کے کتاب، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کی جو کتاب ہے قرآن کریم، ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں. اب رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، ہم نے ماشاءاللہ قرآن کریم سنا بھی ہے سب نے، ایک قاری کے پیچھے تراویح بھی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہم اپنے آپ پر یہ دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم نے ہمارے اندر تبدیلی کتنی آئی ہے، اور اس قرآن کریم کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کتنی کی ہے. کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، یہ انقلابی کتاب ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا تو اس سے قبل دنیا تباہی کے دہانے پر تھی. تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا. جن لوگوں نے اس قرآن کو تھام لیا، اللہ رحم کرے، وہ عرب و عجم کے بادشاہ بن گئے. کمال 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 کمال. صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ عثمان میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور مبارک میں عثمان کے دورے پر گئے، تو وہاں اس کو نافع بن عبد الحارث ملے. یہ وہ شخص ہیں جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مبارک میں مکہ المکرمہ کا والی یعنی گورنر مقرر کیا تھا. اب وہ عثمان میں اس کو ملے تو نافع سے پوچھ لیا کہ نافع من استعملت علی اہل الوادی، آپ نے اہل وادی پر یعنی مکہ والوں پر گورنر کس کو مقرر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ استعملت ابن ابزا، میں نے ابن ابزا کو اس کا گورنر مقرر کیا ہے. تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے تو یہ ابن ابزا ہے کون؟ مانا وہ کوئی اتنی معروف شخصیت نہیں تھی، اتنی مشہور کوئی پرسنالٹی نہیں تھی جس کو عمر بن خطاب بھی نہیں جانتے. تو وہ کہنے لگے ہوا موالینا، یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، آزاد بھی نہیں ہے، غلام ہے. کمال. ہم نے اس کو مقرر کیا ہے. تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے ایک غلام کو کیوں مقرر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ انہو قارئ بکتاب اللہ و عالم بالفرائض، اس لیے میں نے اس کو مکہ کا گورنر مقرر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے
اور دین کے علوم کو جاننے والا ہے۔ اللہ یہ غلام اکبر، بہت خوب۔ یہاں پہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت پیش کی، اللہ کے رسول سے فرمانے لگے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بخشتا ہے، بے شک، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے جو اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہماری ذلت ہو سکتی ہے اس دنیا میں، جس نے اللہ کے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا اور جو دیگر علوم ہے اس کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ رحم کرے، قیامت کا دن ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جسے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ بے شک، اس پہ تمام مکاتب فکر، تمام علماء کا اتفاق ہے، جتنے بھی مکاتب فکر اپنے پاکستان میں ہیں۔ مگر قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جن کے خلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کریں گے؟ اللہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان المبارک کا پیغام یہ ہے کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، اور اسی قرآن کے اندر ہمارا عقیدہ، ہمارا نہج، ہمارا نظریہ، ہمارا تزکیہ نفس موجود ہے۔ میرا تو یہی کہنا ہے۔ بہت سامعین و ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر امیر حمزہ کھوسو صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری دینی رہنمائی فرما رہے تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر حضرت کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، مبارک ہو، مبارک ہو۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا، اور چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ آج کے مہمان۔ اور آج کے مہمان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت قریشی، جو کہ سوشل ورکر ہیں۔ بہت شکریہ شفقت بھائی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ جیسے کہ آپ نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں علی چوک کے قریب ایک افطار دسترخوان لگایا، اس کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کیا معاملات رہے، دیکھنے والے سامعین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ آپ نے شہزاد پور شہر میں اتنا زبردست پروگرام رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے یہ پروگرام رکھوایا، کافی علماء کرام آئے، کافی پروگرام کیے۔ دسترخوان کا اور افطاری کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ علی چوک پر میں اور میرا دوست سمد ہم کھانا کھا رہے تھے، تو 4 مزدور آئے۔ جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن جو ہے پیڑھی پر مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا ان کی مزدوری نہیں لگتی ہے۔ تو ہم کھانا کھا رہے تھے تو 4 مزدور آئے، وہ ہمیں گور کے دیکھتے رہے، کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے پر گور کے دیکھتے رہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کسی کام سے آئیں؟ بولے نہیں۔ کوئی چیز لینی ہے آپ کو مجھ سے؟ بولے نہیں۔ بولے آپ سے بات کرنی ہے۔ بولے کیا بات کرنی ہے؟ بولے ہم جمعے کے دن مزدوری پہ بیٹھتے ہیں سارا دن اور کام نہیں لگتا ہے ہمارا، گھر پہ جاتے ہیں 800 روپے مزدوری ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں 800 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ 550 روپے کا بچی کا دودھ آتا ہے، اس کے بعد کتنے پیسے بچتے ہیں؟ اس میں سبزی لینی ہے، گھر کے اور بھی اخراجات ہیں، اور ہمارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ 4 دن ہو گیا ہماری مزدوری نہیں لگی ہے۔ آپ ہمیں جو ہے آج کی مزدوری دے دو، ہمیں اپنے بچوں کے لیے دودھ لینا ہے اور بچوں نے کھانا نہیں کھایا کل سے۔ تو ہم دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جمعے کے دن علی چوک پر، مین چوک پر، کسی گلی میں محلے میں نہیں، مین علی چوک پر جو ہے دسترخوان لگائیں، اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ۔ آنے والے مسافر، مزدور، سفید پوش لوگ وہاں پر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پارسل بھی اپنے گھر پر لے کر جاتے ہیں، کسی کو منع نہیں کرتے، جتنا کہتے ہیں ہمیں دو اتنا ہم دیتے ہیں ان کو۔ اور اس کے بعد میں نے ایک پوسٹ لگائی، اپنے دوستوں کو بھیجا، تو دوستوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہر جمعے کو یہ دسترخوان لگائیں۔ کہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔
दस्तरखान चलता रहा। अब जो है इफ्तारी, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें इफ्तारी का भी सिलसिला इसी तरह चलता रहे। सेरी में सेरी पहुँचाते हैं सफ़ेद पोश लोगों के घरों में, उसके बाद इफ्तारी भी पहुँचाते हैं, और जुम्मे के दिन हमारा बड़ा दस्तरखान लगता है माशाल्लाह इफ्तारी के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शफकत भाई, आपसे दूसरा सवाल ये करूँगा कि रमज़ानुल मुबारक के बाद आप क्या इस सिलसिले को जारी रखेंगे या कोई नया प्रोजेक्ट जिस पे काम करने जा रहे हैं? रमज़ानुल मुबारक के महीने में अभी जो सिलसिला रमज़ान में चल रहा है, एक बंदे के पास गया मैं राशन लेकर, मैंने कहा कि ये राशन लो आप, आपके घर में राशन नहीं है, मुझे पता है। बोले कि मैंने देखा है आपको फेसबुक पर कि आप रोज़गार भी दे रहे हो, आप हमें ये राशन नहीं दो, आप हमें रोज़गार दे दो। ये राशन 15 दिन खाएंगे, उसके बाद हम बैठे रहेंगे इसी तरह। आप एक बार हमें रोज़गार दे दो, हम मेहनत करेंगे, हम अपने घर में खुद राशन डालेंगे। बहुत हो। तो उस बंदे को मैंने राशन, उसको कारोबार मैंने खुलवाया, एक रेडी लेकर दी, उस रेडी पर उसने जो काम बोला मैंने उसको करवा कर दे दिया, फी सबिलिल्लाह, कोई पैसे नहीं दिए। उसके बाद अभी 4 महीने हो गए, वो मुझे कल मिला था, उसने मुझे कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है, मेरे घर के अखराजात भी सही तरह से चल रहे हैं, बच्चों की फ़ीस भी दे रहा हूँ, दूध वाले के पैसे भी दे रहा हूँ, हर चीज़ दे रहा हूँ। उसके अलावा मैं 100 रुपये रोज़ इसमें से फ़ीस सबिलिल्लाह निकाल के रखता हूँ। 4 महीने हो गए, 12,000 रुपये मैंने इकट्ठे किए हैं, वो 12,000 रुपये मैं आपको दूंगा। आप गरीब जो लोग हैं उनके घरों में 3-3 हज़ार रुपये के 4 राशन डाल दें। कमाल कमाल कमाल। तो मैंने उसे कहा कि ये 4 राशन मुझे देने के बजाय ये आप अपने पड़ोस में देखें, जो आपकी तरह सफ़ेद पोश लोग हों, आप खुद उनके घरों में जाके पहुँचें। बहुत शुक्रिया शफकत कुरैशी भाई हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा, मेरे दाएं जानिब अबद फाउंडेशन के मेंबर भी मौजूद हैं, तो अबद फाउंडेशन ने रमज़ान मुबारक के इस मुबारक महीने में किस तरह काम किया, किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, सामीन के इल्म में इजाफा फरमाएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भाई। देखिए, जब से हम अबद फाउंडेशन ने इस दफ़ा जो है रमज़ान में, पिछली दफ़ा रमज़ान में अफ्तारी का इंतज़ाम किया था, तो उसमें हमने सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा चीज़ को ऑब्ज़र्व किया वो ये थी कि जो है मतलब जो ज़्यादातर अफ्तारी करने वाले लोग थे वो बेरोज़गार थे, उनका रोज़ा नहीं था। तो इस दफ़ा हमने ये सोचा कि जो है मतलब जितने हमने अफ्तारी में वो खर्चा किया, इस रमज़ान हम उसी मतलब पैसों से लोगों के घर जो है राशन तकसीम करेंगे। कमाल। अगर देखें मुर्तज़ा भाई, अगर आप हिसाब लगाते हैं कि अगर एक घर में 5 अफराद रोज़े रखने वाले हैं, आप एक राशन 30 दिन का उनके घर पहुँचाते हैं, 1 महीने का, तो आप अंदाज़ा लगाइए 5 को आप 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपने कितने लोगों को सहर अफ्तार करवाए? तकरीबन आपने 150 लोगों को सहरी और अफ्तारी दोनों करवाए। तो इस दफ़ा अली बिन अबी तालिब फाउंडेशन का जो सबसे पहला और अव्वल हदफ रहा है वो यही था कि जो है मतलब लोगों के घरों में राशन तकसीम करना। सामीन और नाजरीन, मैं अपनी इस ट्रांसमिशन में आने वाले तमाम मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना 29वां रोज़ा इफ्तार करेंगे। वक्त इफ्तार मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुमकिन है कि यह आज हमारी आखिरी नशरियात हो, और मैं उन तमाम मुआविनीन का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को यकीनी बनाने में हमारा साथ दिया। इंशाअल्लाह रब ने चाहा तो अगले साल इससे मज़ीद बेहतर अंदाज में आपके साथ शामिल हाल होंगे, और जिस तरह हमने इस साल ट्रांसमिशन की है, जो गलतियाँ की हैं उनको सुधारने की कोशिश करेंगे और मज़ीद बेहतर अंदाज में अपनी ट्रांसमिशन को लेके चलेंगे। और अगर कल रोज़ा हुआ तो इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।